الإنسان من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. میرے محترم بھائیو اور دوستو، منزل کا پتہ نہ ہو، راستہ بھی معلوم نہ ہو، تو جب تک کوئی رہبر نہ ملے آدمی سفر نہیں کرتا۔ اب آپ کے یہ جو نیویگیٹر آ رہے ہیں، یہ اس میری بات کی دلیل ہے کہ نہ منزل کا پتہ ہوتا ہے نہ راستے کا پتہ ہوتا ہے، تو کوئی توکل کر کے چل نہیں پڑتا پیڑی کی جیسے۔ تو اس سے پہلے یہ میں جب آتا تھا تو میپ بہت سفر کے میپ ہوتے تھے، نقشے ہوتے تھے، تو وہ بہت واضح اس میں نشان دیے ہوتے تھے، یہاں سے ہونا ہے، یہاں سے ہونا ہے، یہاں سے ہونا ہے، یہاں سے ہونا ہے۔ اب آگے مزید ترقی ہو گئی تو وہ ایک آلہ آ گیا ہے جو سیٹلائٹ سے آپ کو راستہ بتاتا ہے۔ جب کبھی وہ غلط بتاتا ہے تو پھر آپ بھی پٹھے ٹورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، نہیں کہیں کا کہیں پہنچ جاتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، منزل اس کی اللہ ہے، کیسے پہنچیں؟ اگر کسی رہبر کے بغیر یہ سفر شروع کیا، بڑی ہلاکت۔ سب سے اہم سفر زندگی کا، سب سے اعلیٰ منزل اللہ، اور سب سے عالی شان رہبر محمد رسول اللہ۔ تو ابھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، بارسلونا سے ویلنسیا 400 کلومیٹر ہے، تو اس میں بھی وہ رہبر لگا ہوا تھا۔ وہ رہبر ہمیں بتا رہا تھا آپ نے ادھر مڑنا ہے، ادھر مڑنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں تک کہ جب وہ منزل آتی ہے تو آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ میرے بھائیو، انسان کا سب سے بڑا سفر اس کا زندگی کا ہے، اور انسان کی کامیابی اللہ کو پانے ہے۔ منزل پر پہنچے تو آدمی کا شکر ہے، اللہ کو پا لینا یہ زندگی کے سفر کا ڈیسٹینیشن ہے، یہ منزل ہے۔ یہ اگر ہم نے کھو دیا تو اللہ کی قسم سب کچھ کھو دیا۔ ان فتنی فاتک کل شیء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تجھے ملا، تجھے کچھ نہیں ملا،
فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر میں تمہیں مل گیا تو سب کچھ مل گیا. یا ابن آدم اطلبنی، میرا بندہ زندگی تیرا سفر ہے، چاہے ویلنسیا میں رہو، بارسلونا میں رہو، پاکستان میں رہو، سفر سب کا ایک جیسا ہے. سڑکیں منظر مختلف ہیں، سفر ایک ہے اور منزل ایک ہے، وہ اللہ ہے. یا ابن آدم اطلبنی، میرا بندہ میں تیری منزل ہوں، مجھے ڈھونڈ تجدنی، میرا وعدہ ہے تو میں ملوں گا. فَإِن وَجَدْتَنِي، اگر میں تمہیں ملا، وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، سب کچھ ملے. وَإِن فُتَّنِي، میں نہ ملا، فَاتَكُ كُلُّ شَيْءٍ. تو اتنے بڑا سفر اور اتنی بڑی منزل، رہبر کے بغیر تو ویلنسیا نہیں پہنچتے، اللہ تک پہنچتے. اپنی عقل سے لوگ چلے تو کئیوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا، کئیوں نے گائے کو دیوتا بنا لیا، کئیوں نے انسانوں کو خدا بنا لیا. کوئی مردوں پر جا گرے، کوئی قبروں پر جا گرے، کوئی درخت کے آگے کھڑے ہو گئے، کوئی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مورتی کے آگے کھڑے ہو گئے، کسی نے آگ کے آگے سر جھکا دیا، کسی نے سورج کو سجدہ کیا، کسی نے چاند تاروں کو اپنا دیوتا مانا. یہ کون لوگ تھے جن کو بدقسمتی سے راہ دکھلانے والا کوئی نہ ملا؟ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں راہ پر سب سے بڑا ملا، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کوئی اس کو راہ پر بنایا. اگر اس سے راہ پر بنایا ہوتا تو امت پہ ایسی راہ کبھی نہ آتی جو آئی ہے. اللہ ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اس نے اس ساری کائنات میں ایک کو چنا، کب پیدا کیا؟ آدم اور حوا پہلی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، ان سے آگے نسل چلے. اب اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا نکاح فرما رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے 10,000 سال بعد جا کر ہمارے نبی تشریف لانے والے ہیں. نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر ادا کرو. حق میں نہیں ہوتا، مہر ادا کرو. میں کہا یا اللہ وہ کیا ہے؟ مہر کیا ہے؟ جنت میں بیٹھو ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ ایک سونے کا ہار اس کے گلے میں ڈالو، یہ اس کا مہر ہے. یہ سونے کا محل ہے، یہ اس کو گفٹ کرو، یہ اس کا مہر ہے. تو سونے چاندی میں بیٹھے تھے، دودھ نہر، دودھ شہد شراب کی نہروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو ڈائمنڈ کا سیٹ ہے یہ اس کے گلے میں ڈالیے، اس کا مہر ہے. تو میں قربان جاؤں، پہلے دن سے اللہ نے اپنے حبیب کا نقش ہر دل میں بٹھایا. کہا آدم تیری نسل میں میرا محبوب کا نقل ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. ابھی تو آدم کی اپنی اولاد نہیں پیدا ہوئی تو 10,000 سال آگے کی بات بتائی جا رہی ہے. تیری نسل میں میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، تو اس پر ایک دفعہ ضرور پڑی تیرا نام اور تھوڑا پیچھے لے جاؤ. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 1,000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھا. ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑوں، میرے نبی نے فرمایا اننی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں. ہم ایک نام رکھتے ہیں لیکن میرے اللہ نے اپنے حبیب کے پیار و محبت میں 10 نام رکھے. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطه ویاسین. یہ ایک حدیث میں ایک ہی مجلس میں آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. تھوڑے اور اضافہ کروں قرآن سے، شاہد و مبشر ونذیر وداعی الی اللہ والسراج منیر. اور قرآن سے بتاؤں المزمل المدثر یا ایھا المزمل
قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. اور قرآن سے بتاؤں لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز نام اللہ رکھا حریص علیکم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں کمال کر دیا کہ اللہ نے اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما حبیبہ. اللہ نے اپنے دو ناموں میں سے اپنے محبوب کا نام رکھا. سما نفسہ الرؤوف وسما حبیبہ الرؤوف. اللہ نے اپنا نام رؤوف رکھا, اپنے محبوب کا نام رؤوف رکھا. اللہ نے اپنا نام رحیم رکھا, اپنے نبی کا نام رحیم رکھا. تو میں نے ایک حدیث سنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا میرے 10 نام ہیں. آخری نام تھا, میں دوبارہ ہوں برکت کے لیے, محمد, احمد, الماحی, العاشر, العاقب, الفاتح, القاسم, ابو القاسم, طه, یاسین. آخری 2 نام ہیں طه اور کیا ہے یاسین. اب ایک حدیث اور سنو. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے, کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں تو 25 ارب سال ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں جانتے کتنے ارب سال ہیں, بہت لمبا زمانہ. جب کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے, تو اللہ نے اس وقت جب جبریل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل زیرو میں, جب لوح اور قلم اور کرسی اور جنت اور دوزخ زیرو میں, جب زمین 7 آسمان زیرو میں, جب چاند سورج تارے سیارے زیرو ہے, جب اندھیرا اجالا زیرو ہے, جب مشرق مغرب شمال جنوب زیرو ہے, کچھ نہیں صرف اللہ ہے. اس کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے میرے نبی نے کہا اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. سورہ یاسین کی تلاوت, سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. دل نکال آدمی کو دماغ مر جائے اور دل زندہ اور آدمی زندہ ہے, اور دل کے مرتے ہی ہر شے مر جاتی ہے, ہر شے مر جاتی ہے. تو قرآن سے اس کو قرآن کا دل کہا گیا, اور قرآن کا دل اس کے پہلے جملے کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ جملہ پورے قرآن میں کسی صورت کے شروع میں ایسا نہیں آیا جیسے سورہ یاسین کو شروع کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی. سورہ یاسین میں کیا ہے؟ یاسین ذہن میں ہے, میں کیا کہا تھا یاسین یاد آ گیا, اور یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی, آپ میرے رسول ہیں. یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں؟ کوئی سامنے موجود ہے. اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو قرآن کی آیت ہوتی انہ لمن المرسلین. وہ جو ایک آئے گا کوئی اربوں سال بعد جو ایک آئے گا وہ میرا رسول ہے. تو انہو نہیں کہا, انکا کاف آتا ہے جہاں کو سامنے کھڑا ہو اس سے بات کی جا رہی ہو, تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں انکا میرے محبوب آپ جو میرے سامنے کھڑے ہیں نا آپ میرے رسول ہیں. کب بنایا تو صحیح, کیونکہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے, جس کی کوئی ابتدا نہ ہو وہ اللہ ہے, جس کی کوئی انتہا نہ ہو وہ اللہ ہے, جس کا کوئی خالق نہ ہو وہ اللہ ہے, جو کسی کا باپ نہیں وہ اللہ ہے, جو کسی کا بیٹا نہیں وہ اللہ ہے, جو کسی زمان و مکان کا پابند نہیں وہ اللہ ہے, جو ہر عیب تھکن نیند اونگ سے پاک ہے وہ اللہ ہے, جو ہر حاجت ضرورت سے پاک ہے وہ اللہ ہے, جو ہر ذوق اور کمی سے پاک ہے وہ اللہ ہے. باقی جس کو اس نے بنایا ہے وہ محدود بھی ہے, وہ مرتا بھی ہے, وہ جیتا بھی ہے, وہ بیمار بھی ہے, وہ دکھی بھی ہے, وہ خوش بھی ہے, وہ غمگین بھی ہے, اس کا مشکل بھی ہے, اس کا راحت بھی ہے. ہر حال سے پاک صرف اللہ ہے. لہذا میرے نبی نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب کبھی مانگو تو اللہ سے مانگو, بنے ہوئے سے نہ مانگنا,
بنانے والے سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مدد کے لیے پکارو تو بنانے والے کو پکارنا, بنے ہوئے کو نہ پکارنا. اسے پکارنا جو سویا نہیں, جو اونگا نہیں, جسے آنے کے لیے مجھے بیان کرنے کے لیے 400 کلومیٹر کا سفر کر کے آنا پڑا. آپ کو سننے کے لیے صرف سارے شہر میں تو نہیں بیٹھے, دائیں بائیں سے کتنے آپ آئے ہوئے ایمان والے, آپ سب کو آنے کے لیے آنا پڑا, جانے کے لیے جانا پڑے گا. نہ قربان جو اس رب پہ جس کو آنے کے لیے آنا ہی نہیں پڑتا, جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا, کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا, کچھ کرنا ہو کچھ بھی نہیں کرتا, کچھ دینا ہو کہیں سے نہیں دیتا, کہیں سے نہیں دیتا. کسی کی فریاد لبیک کہنا ہو تو اس کو چلتے نہیں آنا پڑتا کہ کیوں اقرب الیہ من حبل الورید, تیری اشارت سے زیادہ تو میں تیرے قریب. جس زبان میں مرضی وغیرہ سنتا ہوں, قرآن کا سب سے اللہ کا سب سے خوبصورت عرف اللہ کی زبانی قل هو اللہ احد, کہو کہ وہ ایسا ایک ہے جس جیسا تو ہے ہی کوئی. اللہ الصمد, ہر ضرورت سے پاک ہے. لم یلد, کسی کا باپ نہیں, ولم یولد, کسی کا بیٹا نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. تو کیا مثال دوں بھائی؟ خچر کیسا ہوتا ہے تو میں کہوں گا بھائی کچھ گھوڑے کی طرح, کچھ گدھے کی طرح, کہ اس کی مثال موجود ہے, مثال موجود ہے. لیکن اندر کہتے ہیں میری مثال کہاں سے ہوں, میری کوئی مثال نہیں ہے. مجھ پر ایمان لاؤ بن دیکھے کہ نہ تم مجھے سوچ سکتے ہو, نہ تصور میں جا سکتے ہو, نہ تخیل میں جا سکتے ہو کہ تیرا رنگ و بو سے پاک ہے, شکل اور صورت سے پاک ہے, جگہ اور مکان سے پاک ہے, زمانے اور وقت سے پاک ہے, مشرق و مغرب سے پاک ہے, شمال و جنوب سے پاک ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ جِدَّ جَاؤ, تمہارے ساتھ ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں مرضی ہو تمہارے ساتھ ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, زور سے بولنے کی طرح یا آہستہ بولو. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, تو تیرے دل کے اندر کے بھیدوں کو جانتا ہے. تو ایک وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا, وہ اللہ ہے. باقی سب بنے ہیں. اس بنے ہوں میں میرے نبی کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا, سب سے پہلے بنایا. ایک اور حدیث ہے, ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة, آپ نبی کب بنے تھے, آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر. لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا کہ كنت نبيا بين آدم بين الروح والجسد. ابو ہریرہ, ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں تھی کہ میں نبی بن گیا, ابھی اس کی مٹی کو بھی اکٹھا نہیں کیا تھا. تو ہماری لوٹری کی کہ ہمیں اللہ نے رہبر عظیم دیا, قائد عظیم دیا, سب سے اعلیٰ رسول, سب سے اعلی نسب, سب سے اعلی شان. کچھ بھی نہیں لگا انک لمن المرسلین, آپ میرے رسول ہیں. پھر اللہ نے نبی کو راہ دیا علی صراط مستقیم, آپ نے صحیح راہ پر, کیونکہ آپ خود سیدھی راہوں پر کھڑے ہوئے ہیں. جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے گا وہ بھی سیدھی راہوں پہ چلتا ہو میرے تک آ جائے گا. علی صراط مستقیم, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ. اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑو, میرے نبی صراط مستقیم پر ہیں, سیدھے راستے پر. اس سیدھے راستے کے آخر میں کون ہے, تو دوسری آیت کو جوڑو تو اللہ کہتا ہے آخر میں خود کھڑا ہوا ہوں. اور یہ میرا نبی کیا کہتے ہیں, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. میرے نبی آپ ہیں ان اندھوں کو, ان بہروں کو, ان گونگوں کو. جسے حق نظر نہ آئے وہ اندھا ہے, جسے حق سنائی نہ دے وہ بہرا ہے, جو حق بول نہ سکتے وہ گونگا ہے. پوری دنیا کے انسان اگر انہیں حق کو پہچانا نہیں تو اندھے ہیں, حق سنا نہیں تو بہرے ہیں, حق بولا نہیں تو گونگے ہیں. میرے حبیب آپ ان اندھے گونگے بہروں کو ہاتھ پکڑ کر سیدھی راہوں پر چلاتے ہیں. آگے میں ان کا استقبال کرتا ہوں.
ہمیں اللہ نے رہبر عظیم دیا، رہبر عظیم دیا. ساری کائنات کا نبی بنایا، صرف عربوں کا نبی نہیں بنایا، بسنے والے جتنے انسان ہیں، جنات ہیں اور چھپے ہوئے جتنے جہان ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کو نبی بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے چناؤ ایسا کیا کہ سارے آدم کی نسل چھانٹی کی، اس میں سے عرب کو نکالا، جو ساری عرب کی چھانٹی کی اس میں سے مضر کو نکالا، پھر مضر کی نسل کی چھانٹی کر کے قریش کو نکالا، پھر قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کی چھانٹی کی یہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ. یہ 10,000 سال پہیا چلا تب جا کر یہ دو وجود پاکیزہ اللہ نے پیدا فرمائے. پھر ان دو پاکیزہ کے ملاپ سے اسے پیدا کیا جس کے سامنے ساری پاکیزیاں سجدے میں پڑتی، ساری بلندیاں جس کے آگے جھک گئیں، ساری بلندیاں جس کے آگے پست ہو گئیں. دیکھتے ہیں جو ایک قدم میں پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور استقبال ریسیپشن. یہ ریسیپشن والے کھڑے ہوئے، پہلے آسمان پہ ریسیپشن ہو گئی، آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لیے کھڑے، دوسرے آسمان پہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے، چھٹے آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، ساتویں آسمان پہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور سدرۃ المنتہا بارڈر، کائنات کا بارڈر، جہاں جبریل کی جو انتہا ہے، سدرۃ المنتہا بارڈر آ گیا. آگے نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے، آگے نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے. یا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے اتنا بھی اوپر گیا اتنا تو جل کے راہ پڑ جاؤں. یہ ہستی ہے جس کے پاس اسپیشل پاسپورٹ ہے، اسپیشل ویزا ہے، لہذا سدرۃ المنتہا سے اوپر پہلی ہستی ہے جنہوں نے سدرۃ المنتہا سے اوپر قدم رکھا ہے. آگے کیسے گئے وہ اللہ ہی جانتا ہے کیسے گئے. پھر آگے آج عرش بھی بڑے جوش خروش خوشی میں ہے کہ آج ایک ہستی کا قدم میرے اوپر پڑنے والا ہے. آج عرش کے دروازے بھی پہلی دفعہ کھلے ہیں اور کسی ہستی کا پاؤں بھی پہلی دفعہ پڑا ہے، اور آج عرش رحمان بھی جھوم جھوم گیا ہے کہ کائنات کی افضل ترین ہستی کے قدم میرے اوپر پڑے ہیں. پھر اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں، ان پردوں کو اللہ نے ہٹا کر حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دیا، دیدار کرا دیا، سلام پیش کیا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. ہاں بھائی، جس قوم کو اتنا بڑا رہبر ملا ہو، پھر وہ اندھیروں میں بھٹکے، کوئی شراب بیچے، کوئی لوٹریاں خریدے، کوئی کلبوں میں رات گزارے، تو کیا یہ اندھیری رات کے مسافر ہیں؟ کیا یہ بھٹکے ہوئے صحرا کے پیاسے مسافر کی طرح ہیں، یا پرپیش پہاڑ کی گھاٹیوں میں گم ہونے والے مسافر کی طرح ہیں؟ کیا یہ راہبر نہیں ہے؟ اللہ کی قسم اس سے بڑا تو کوئی راہبر ہے نہیں. 7 آسمان سکیڑ دیے ہیں، سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بن جائے، عرش بھی اسٹیشن بن جائے، اور اللہ اپنے حبیب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے خطاب کرے اور بات کرے. یہ میرا تیرا بھاگ ہے کہ اللہ نے اتنا عظیم نبی عطا فرمایا. دس 10,000 سال کی چٹی چلی اور نسل ہاشم سے عبداللہ کا انتخاب کیا گیا.
جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں چھری چلتے چلتے رہ گئی، میرے نبی کے باپ پر بھی چھری چلتے چلتے رہ گئی۔ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں، ایک بیٹا ہے حارث، پتھر توڑتے توڑتے تھک گئے، کہنے لگے اگر میرا اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں۔ وہ 10 کے 14 ہو گئے، جب سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کر لیا، ابھی میں نے یہ قسم کھائی تھی، میری قسم پوری کرو۔ زمانہ کفر ہے لیکن باپ کی عظمت ایسی ہے کہ 14 کے 14 نے کہا جس سے ہاتھ رکھو گے ذبح ہونے کو تیار۔ آج کی ہماری اولاد پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں کا حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے پاس چند منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کفر کا زمانہ ہے، اور کہتے ہیں اب جس کے ہاتھ رکھو گے تیار۔ کہیں میں ایسے نہیں کروں گا، میں برا رہا ہوں۔ اور ایک بات کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ محبوب اولاد حضرت عبداللہ تھے، سب سے زیادہ محبوب۔ قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نکل ہے، عبد المطلب کون ہے؟ لیکن سردار اور قریش کے سردار، صرف بنو ہاشم میں نہیں، پورے قریش کے سردار، مکے کے سردار، عرب کے سردار، بنو ہاشم کے سردار، لہذا اپنی آنا آگے آگے ہاتھ پکڑا، شور مچ گیا مکے۔ ایک عرب سردار، اس کے نصیب میں ایمان تو نہ تھا، لیکن حضرت عبداللہ کو بچانے میں اس کا کمال ہے۔ عاص بن وائل، اس نے اللہ کے نبی کا دور پایا، کل ایمان نہیں لایا، اور کہنے لگا عبد المطلب میرے ہوتے ہوئے یہ ظلم نہیں ہوگا، آج تو بچے دعا کر دے، کل تو ہر سردار ہو کے تیرے پیچھے بچے دعا کرے، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں۔ عبد المطلب نے کہا یہ سردار کا قول ہے، پورا ہو کے رہے گا۔ عاص نے کہا میں بھی سردار ہوں، میری بات بھی پوری ہو کے رہے گا۔ سارا مکہ عاص کے ساتھ ہو گیا، عبد المطلب اکیلے رہے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، کہا پھر ٹھیک ہے ہمارا فیصلہ جج کرے۔ اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے جو جج کا کام کرتے تھے، ایک عورت تھی حیدر میں، اس کے پاس یہ سارا کام کر گئے، ہاں بھائی یہ ہمارا قضیہ ہے، تو فیصلہ کر۔ اس عورت نے پوچھا اس جج نے کہ تمہارے یہاں قتل کا معاوضہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا 10 اونٹ۔ تو اس عورت نے کہا ایک پرچے پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ اور قرآن ڈالو، قرآن ڈالو۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا، پھر نکلے پھر 10 اونٹ اور بڑھا، جتنی دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہو۔ جب عمروں کا پورا نکلے تو پھر جتنے بھی ہوں وہ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ۔ تو یہ خوش خوش سارا مجمع مکے واپس آیا، عبد المطلب نے اونٹ کھڑے کر لیے، وہ ہزاروں اونٹوں کے مالک تھے، اونٹ کھڑے کر لیے، اور حرم شریف میں قرآن اندازی ہوئی، ایک پرچے پہ عبداللہ، ایک پہ 10 اونٹ۔ اور جو وہ ایک پرچی ہوتی تھی، تیر ہوتے تھے، تیروں پر نام لکھتے تھے، تیر کا ایک ڈبہ ہوتا تھا، اس میں ڈال کے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، یوں اس کو شیک کر کے یوں ہلاتے تھے تو اس میں سے ایک تیر نکالتا تھا۔ تو جب اس کر کے ہلایا تو تیر اٹھا کے دیکھا تو عبداللہ تھا، تو دوسرے تیر پر 20 اونٹ کر دیے، اور ادھر 10 پہلے کھڑے تھے، 20 اور ملا دیا، پھر یوں ہلا کے جو پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ، تو تیر پہ 30 اونٹ کر کے 10 اور اس کے ساتھ ملا دیا، پھر پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ، تو اونٹ 40 کر دی، پھر پھینکا تو عبداللہ، تو اونٹ 50 کر دی، پھر پھینکا تو عبداللہ، تو اونٹ 60 کر دی، پھر پھینکا تو عبداللہ، تو اونٹ 70 کر دی، پھر پھینکا عبداللہ تو اونٹ 80 کر دی، پھر پھینکا عبداللہ اونٹ 90 کر دی، پھر دوبارہ قرآن نے ڈالا تو عبداللہ اونٹ 100 کر دی۔ جب 100 ہو گئے سارے جنگل میں گھبراہٹ تاری ہو، تو پھر جو پھینکا تو نکلا 100 اونٹ،
تو سورے قریشیوں نے نعرہ لگایا بس ہو گیا کام. عبد المطلب کہنے گئے نہیں جیسے نکل سکتا ہے ایک اور کروں گا. پھر دوبارہ گھما کے جو پھینکا پھر نکلا 100 اونٹ. انہوں نے پھر نعرہ لگایا کیا بس نہیں ایک دفعہ اور کروں. پھر تیسری دفعہ جو پھینکا تو پھر نکلا 100 اونٹ. تو اس پر عبد المطلب نے صفا پہاڑ کے نیچے 100 اونٹ خود ذبح کیے اور حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی. میرے نبی نے کہا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، عبداللہ اور اسماعیل. اسماعیل کو بھی چھری سے نکالا گیا اور حضرت عبداللہ کو بھی چھری سے نکالا گیا، لیکن یہ چھری رہی میرے نبی کے گھر. یہ چھری پر حسین کے چلے یہ وہاں چلی. پھر امت کا جو باغ ہے اس کو پانی چاہیے. یہ تمہارے مانڈے کے باغ میں نے دیکھی اس کو پانی لگتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے خون کو اپنے باپ کا پانی بنایا اور ان کے جسم کی بوٹیوں کو اس کی کھاد بنایا. اور آج تم بیٹھے ہوئے ہو مسلمان. اس نے اولاد ذبح کی. ہم نے اولاد کے پیچھے شراب بیچی. اس نے اولاد کو دین میں ذبح کروایا. تم نے یہاں آ کر کہا کہ شراب کے بغیر کام نہیں چلتا. اس لیے دکھ اپنے گھر میں رکھا کہ میری امت میرے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتی. ساری دنیا سے کہا اللہ سے وہ خدا رزق مانگو. ایک صحابی دعا کر رہے تھے اللہ صبر دے. تو آپ نے اور اپنے لیے کیا مانگا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللہ میری بچوں کی روزی تھوڑی کر دے، میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے. کیوں؟ ایک میری دنیا کی وجہ سے گمراہ نہ ہوں اور ایک میری امت مجھے قیامت کے دن تانا نہ دے کہ آپ کے گھر والوں نے تو بڑے مزے کیے، ہماری اولادیں تو ہستی رہی. تو نہیں تو دیکھو گے اپنے نبی کی اولاد کے کٹے ہوئے سر قیامت کے دن دیکھو گے اور یہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے گا یہ تو بغیر کا گزارا نہیں سی، یہ تو بغیر کا چارہ نہیں سی، یہ تو بغیر کا جب سٹور نہ ہی چل رہا تھا کم نہ ہی چل رہا. ریڑھی لگا دو واپس چلے جاؤ، لیکن اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ مذاق نہ کرو. اللہ کے دین سے مت ٹکراؤ. اگر ٹکرانا ہے تو پھر موت سے ٹکراؤ. ملک الموت کو کلاشنکوف مار دو، منکر نکیر کو توپ چلا دو، قبر میں جانے سے انکار کر دو، اللہ کی دوزخ کو بجھا دو، پانی سے جنت کو لگا دو. آپ قرآن کو کہو قرآن زمانے کی کتاب ہے، جاؤ جو مرضی کرو. اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو محمدی بن کے سکھاؤ. اس کے آنسوں کی قیمت ساری امت ذبح ہو جائے تو ایک آنسوں کی قیمت نہیں بن سکتی. ساری امت قربان ہو جائے ایک خون کا قطرہ نہیں بن سکتا. ایک خون کا قطرہ نہیں بن سکتا. اور وہ سیروں سے اس طرح میں طائف گیا، میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے اور خونوں خون ہوئے. ہائے ہائے ہائے. اور زید بے ہوش ہو کے گر گئے. زید بن حارثہ غلام تھے، انہوں نے کندھے پہ اٹھایا دوڑ لگا دیا. جس کی خاطر کائنات بنا ہے اس کو پتھر پڑتے دیکھا ہے. زمین پھٹنے کے لیے تیار ہو گئی، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے چٹی بننے کو تیار ہو گئے. جبریل بھی آ گیا، فرشتہ بھی آ گیا. یا رسول اللہ اجازت دیں انہی پہاڑوں میں ان کا سرما بنا کے ہمیشہ کے لیے بھولی بسری داستان بنا دیں گے. میں اس رحمت للعالمین پہ قربان جاؤں جس نے پتھر مارنے والوں کے بارے میں کہا نہیں، میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں انتقام بن کے نہیں آیا. تو تم تو آپس میں سلام نہیں کرتے ہو. کس نبی کی امت ہو؟ پردیس کے رہ کر بھی تم لڑائیاں لڑتے ہو اور دشمنیاں پال کے بیٹھے ہو. پیچھے بھی یہاں بھی کس محبت کا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ وہ محمد نہیں ہے جس کو میرے رب نے
قرآن دے کے بھیجا تھا، جس کو کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تھا، یہ اس کی زندگی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اجازت دیں، تیار ہے، ہر چیز تیار ہے، صرف ایک اشارہ چاہیے۔ نہیں، لم اوضعت نقمتاً وعذاباً، میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں انتقام بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا۔ اچھا جذبہ ہے، اچھا جذبہ ہے، لیکن ہمیں مسجد میں نعرے نہیں لگانے چاہیے، یہ نعرے باہر گانا کو جتنے مرضی نعرے لگاؤ، مسجد میں نعرے نہیں لگانے چاہیے، کہ یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ مسجد میں نعرے لگانا یہ ہمارے پاکستان کا رواج ہے، وہ خطیب گرم ہی ہوتا جاتا ہے کہ نعرے مارو، لیکن میں ایسا خطیب نہیں ہوں۔ تو اور مسجد میں نعرے لگانا ویسے ہی بے ادبی ہے۔ ہم باہر کہیں ہو جلسہ ولسہ بیاسی جتنے مرضی نعرے لگاؤ، ذرا مسجد کا احترام۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تو رحمت بن کر آیا، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں سے کوئی آ جائے۔ اسأل اللہ تعالی ان نخرج من اصلابهم من یوحد اللہ۔ اچھا اگر انہوں نے آج مجھے پتھر مار مار کے حال کر دیا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان کی نسلوں میں اللہ ایسے پیدا کرے جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ایک خون پر ساری امت ذبح ہو جائے، خون کے ایک قطرے پر ساری امت کا خون بہا دو، اس قطرے کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ تو میرے نبی کا تو ڈھیروں سے اس وادی میں، پھر جہاں آپ کو اس نے جا کے لٹایا زید بن حارثہ نے، اور اب بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے، وہاں ترکوں نے ایک مسجد بنا دی، ہم تھوڑا دیر 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کی پر کہاں نظر آتا ہے۔ ماں باپ خوبصورت باغ بن چکے ہیں، سڑکیں بن چکی ہیں، عمارتیں بن چکی ہیں، لیکن ماضی کے اندھیروں سے پردہ ہٹانے کی میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں میں دیکھتا یہاں میرا نبی اس بے قراری میں پڑا ہوا ہے، اور کیا دعا مانگی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی حوامی علی الناس۔ اتنا دکھ اٹھا کر پھر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری محنت کی کمی ہے، میری کوشش کی کمی ہے۔ ایک چھوٹا سا گرا اللہ سے دیکھے یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوتا تو تم نے مجھے کہتی ہے حوالے کر دیا، مار بدن لوہان میں رکھ دیا، بدتمیزی نے میرا کلیجہ پھاڑ دیا۔ بچوں کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولنا، سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے گندا بول، بڑے بڑے زخم بھر دیتا ہے میٹھا بول۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ کن کے سپرد حوالے مجھے کر دیا ہے، تو اپنے گھر میں دکھ رکھا، پھر اس کے نسل کی طرف منتقل کیا، میرے رات کی روٹی چھوڑ گئے، پھر اپنے بچوں کو ذبح ہو کے دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا اور چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، کچھ نہیں بولے، کوئی دعا نہیں کی کہ اللہ اس قصے کو بچا دے، ختم کر دے، یہیں اس کالے چٹے کتے کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دے، نہیں، ایک لفظ دعا کا نہیں مانگا، خاموش، اللہ کی تقدیر کے حوالے کیا ہے۔ تو میں نہیں حوالے کیا، 12 ربیع الاول 7 جون 11 ہجری 633 عیسوی پیر کی دوپہر، جب جبرائیل نے اشارہ کیا کہ جانے کا وقت آ چکا ہے، یعنی ملک الموت دروازے پر ہے، اندرانی کی جا سکتا آپ نے کہا ہے ملک الموت اندر ہے، اے رسول اللہ السلام علیکم، تو کہنے لگا میں نے آج تک ان کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی جنہیں سلام کرو، پھر کہنے لگا آج تک
کسی سے پوچھا بھی نہیں، آپ کے رب نے فرمایا تھا پوچھ کے جانا، پھر پوچھے نہ جانا. پھر کہنے لگا آج تک کسی کو یہ اختیار بھی نہیں ملا آپ کے بارے میں رب کا فرمان ہے، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آنا. آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر مجھے بھی لے جاؤ، یا آپ کو بھی لے جاؤ. پھر آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، تیری کی صلاح ہے جہاں یا رہ جاؤ. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. تو یہاں پر یہ سوال اٹھایا جو بچوں کے لیے نہیں اٹھایا، اسے تھوڑا پہلے کی بتا دوں. آپ کو پتا تھا آج میرا سفر ہے، اپنی بیویوں کو بلایا، سب کو مل کر سکتی. ہم عائشہ وہ نصیب والی عورت ہیں جن کا حجرہ میرے نبی کی آرام کا ہونا قیامت تک کے لیے. وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے میرے نبی نے اللہ کو جان پیش کی ہے. وہ خوش نصیب عورت ہیں جس کے گھر کو کسی نبی کی آرام گاہ کا ملا ہے موقع. کسی کو یہ نصیب نہیں ملا جو اما عائشہ کو ملا ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر کو اما عائشہ کے ہے، روزانہ صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے، شام تک درود پڑھتا ہے، پھر شام کو 70,000 اور پہلے چلے جاتے ہیں اور صبح تک درود پڑھتے ہیں. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ نے اپنی بیویوں کو بلا کے ملاقات کر کے آرام سے پرسکون رخصت کیا. پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اسے پرسکون رخصت کیا. کہ داماد علی کو بلایا، ان کا سر گود میں رکھ کر ان کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے دعا کی، رخصت کیا. سب سے آخر میں بچوں کو بلایا، حسن اور حسین، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور ان کو یوں جو لیا دونوں بازوں میں تو ساتھ ہی رونے لگ گئے. ان کے سروں پہ بوسا دیا اور ساتھ ہی رونے لگ گئے. ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھتا دیکھا، اور دعائیں کر رہے تھے. نہیں آپ کو پتا تھا میری امت کیا کچھ قربانی لانے والی ہے، پیسے کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے. اپنی اولاد کو چولہے میں ڈال دیا، قربانی کی آگ میں دھکیل دیا. بس روتے رہے، چومتے رہے، روتے رہے. اور پھر روتے روتے ان کو رخصت کیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن و حسین. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے دوست رکھیں ان سے دوست رکھ، جو ان سے محبت کریں ان سے محبت فرما. کچھ نہیں کہا، جاؤ وقت آنے پہ برداشت کرو. لیکن جب میرا آپ کا نمبر آیا اور جبریل نے کہا اوپر والا ملاقات کے شوق میں ہے، تو فرمایا کہ پہلے واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. میں پھر جواب دوں. ہمیں نہیں سپورٹ کیا. ہمارا سوال اٹھایا کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا. تو اللہ کی طرف سے جبریل پیغام لے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں. یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ بات میرا نبی نہ اٹھاتا تو میں بھی بندر خنزیر ہوتے. بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی تھی، مچھلی. موسیٰ علیہ السلام کی اگلی نسل میں مچھلی. اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، کہ تو آپ بھی منگل کو جمعہ کھاؤ. تھوڑا سا امتحان لے لیا، ہفتے کو دریا بھر جاتا مچھلیوں سے، 6 دن غائب ہو جاتا. 6 دن غائب تو وہ نہیں رہ سکے اور کانٹا ڈال دیا. تو مچھلی کوئی تالاب کی نہیں تھی، کسی کی مل کو دریا کی مچھلی ہے، جو مرضی پکڑ کے کھائے صرف. اور حلال ہے، حرام نہیں ہے، کوئی شراب نہیں، کوئی سور نہیں، کوئی مردار نہیں ہے. اللہ کا بندہ بن جاؤ، کونوا قردۃ خاسئین. رات کو پورا شہر انسانوں کا، صبح پورے شہر میں ایک انسان نہیں تھا، سب بندر تھے. عورتیں مرد بندر بنا دیے. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. پھر نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتہ ہے. کہ کوئی نشانی بتائیں. کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آئے گی. شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. شراب بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے.
سود کھانا، جھوٹ بولنا، جوا کھیلنا، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکات نہ دینا، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، دشمنیاں، یہ مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں۔ اگر میرے محبوب کے بیچ میں دعا نہ ہوتی تو یہ بندہ ادھر بھی پھرتا تو اندر بندہ تو بندریا، کوئی سور بندہ کوئی سور نہیں ہے، اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کو نیزوں پہ چڑھا دیا تو تمہارے لیے روتا ہوتا گیا ہے۔ فَأَلَانَ قَرَّتْ عَيْنِي، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے بلا لے، اب میں آنے کے لیے تیار ہوں، میری امت کا مسئلہ حل ہو گیا، میں تیار ہوں۔ اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں کہ میری امت، میرا آخری پیغام ہے، جہاں مرضی رہو، ویلنسیا رہو، مکے رہو، مدینے رہو، گجرات رہو، کھالیاں رہو، ملتان رہو، میرا آخری پیغام ایک نماز نہ چھوڑنا، کہ کسی پہ زیادتی نہ کرنا، اور خاص طور پر میری امت کے کمزوروں پر زیادتی نہ کرنا۔ 100 میں 10 نمازی مل جاتے ہیں، 90 نہیں پڑھتے، 10 پڑھتے ہیں، لیکن 100 میں ایک بھی نہیں ملتا جو زیادتی سے بچا ہو۔ جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ ظالم بن جاتا ہے، جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ ظالم بن جاتا ہے۔ 1 کروڑ اکٹھے کرو تو 10 لاکھ نمازی نکل آئیں گے، 100 نہیں ملیں گے جو طاقت میں بھی سر چھپا کے چل رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے آخری پورا دین 2 جملوں میں بیان کر دے، حقوق اللہ، حقوق العباد، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق میں نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اللہ کے بندوں میں کمزور، مزدور، ناچاہتے لوگوں کا حق ہے کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، میری امت کے غریب مسکینوں پر رحم کرنا، ان پر ظلم زیادتی نہ کرنا۔ یہ 2 باتیں پورا دین ہے، پورا دین ہے۔ یہ کہتے کہتے پھر آخر میں کہا الصلاۃ، 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 نماز نہ چھوڑنا، جہاں مرضی رہو نماز نہ چھوڑنا۔ جب کربلا میں نماز کا وقت داخل ہوا، یہ ایک انسانی تاریخ کی سب سے انوکھی جنگ ہے، سب سے عجیب جنگ ہے، تو ظلم و ستم کی بھی انتہا ہے، مظلومیت کی بھی انتہا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہو گیا تو امام عالی مقام نے اپنے ایک سردار زہیر کو بلایا کہ یہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنی، تھوڑی دیر جنگ ہو گئی نماز پڑھنی۔ یہ نہ بھی پڑھتے نا تو اللہ کے قسم ان کو کوئی نقصان نہیں تھا۔ جنگ سے پہلے ان کو نیند آئی، اونگ آ گئی، نیند اونگ آئی، آنکھوں کو ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا کہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ کہنے اللہ کے نبی خواب میں میرے کہنے بیٹوں میں آ گیا ہوں دیکھنے کے لیے۔ تو نماز نہ بھی پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر ویلنسیا والوں کو پیغام ادھورا گیا تھا، پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے، تلواروں کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ ویلنسیا میں کون چھوٹ رہی ہے؟ بارسلونا میں کون چھوٹ رہی ہے؟ ملتان، منڈیاؤدین، گجرات، کھارلی میں کون چھوٹ رہی ہے؟ یہ تو تلواروں کے سائے پہ نہیں چھوٹ سکتی، یہ پیغام دینا تھا۔ نہیں یہ تو بخشے بخشائے ہستیاں تھیں، جنت والے نہیں تھے، جنت کے سردار تھے یہ۔ تو زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا تھوڑی دیر رکو، ہمیں نماز پڑھنے دو، مگر ہم قتل کریں گے خیر نماز ہو۔ ایک کوفی سردار اس کا نام ہے حسین، سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ سواد، حسین بن نمیر، کہنے کا تمہاری نماز ہوتی نہیں۔ تو زہیر نے کہا لعنت ہے تم پر، اللہ کی کوئی کائنات، جس گھر کی تو خیر نماز میری ان کی نہیں ہوتی۔ تو اس نے واپس آ کر کہا جو نماز پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں دے رہا، اگر ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے تاکہ ویلنسیا والوں کو کہہ سکیں کہ تم نے کیوں چھوڑی، تمہارے پاس کیا عذر تھا نماز، مجھ سے زیادہ دکھ میں تھے، مجھ سے زیادہ امتحان تھا تمہارے پاس، کہ میں تو اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا تھا، تمہارے بچے کون سے ذبح ہو رہے تھے؟ اپنے لشکر سے فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ 14 صدی میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی،
نہ ایسے نمازی دیکھے زمین میں نہ آسمان میں کہ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی دھرتی سے تیمم کیا. اور یہ وہ نمازی ہیں جن کا ایک ایک نس خون کے فارغ چھوڑ ہے. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا کیا کائنات میں ہلچل نہ شروع ہوگی. جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی میں کیسے ان کے غصے کیے ہوں. تو تمہاری تو یہ تعریف ہے. تمہارے پاس کہاں سے گنجائش ہے کہ نمازوں ہوگا نہیں مل رہی نہیں چھوڑی اور اثر سے پہلے ذبح ہو گئے. اثر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ذبح ہو گئے. میرے نبی کا آخری پیغام جاؤ جہاں مرضی رہو نماز نہ چھوڑنا. کماؤ جتنا مرضی کماؤ حرام نہ کمانا جھوٹ نہ بولنا دھوکہ نہ دینا فراڈ نہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن نہ جھوٹ بولے گا نہ دھوکہ دے گا. مسلمان دھوکہ نہیں دیا کرتا. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. ہم تو دشمن کو دھوکہ نہیں دیتے. دشمن سے جھوٹ نہیں بولتے. چل جاتے اپنا جھوٹ ایک یورو کے پیچھے جھوٹ چند پیسوں کے پیچھے دھوکہ فراڈ فریب. کیا اللہ سو گیا کہ میرے نبی کی شریعت بدل گئی ہے کہ میرے نبی کی قرآن تبدیل ہو گیا ہے یا ایٹمی طاقتوں کا زمانہ ہے اللہ تعالیٰ کمزور ہو گیا ہے کیا ویسی پکڑ نہیں کر سکے گا سچے اور جھوٹے کو الگ نہ کر سکے گا. اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ کا انصاف ہے. میرے بھائیو یہ تو اللہ کا مذاق ہے. مجھے اللہ پہ بخشے. مجھے اللہ بڑا مہربان ہے نہ ڈرائے کرو اللہ پہ بخشے. تو پھر کربلا کا کیا مقصد تھا. پھر یزید اور حسین کو اگر اللہ نے ایک ہی تخت پہ بٹھانا ہے تو پھر یہ ساری تاریخ جھوٹی کر دو. ایک رات کو شراب پی رہا ہے ایک رات کو مسلح پہ بیٹھا ہے ان کو برابر کر دو. ایک شراب بیچ کے پیسہ بنا رہا ہے ایک ریڑھی لگا کے حلال کما رہا ہے کبھی پوری پڑتی کبھی نہیں پڑتی اللہ ان کو برابر کر دے. ایک جھوٹ بول رہا ہے ایک سچ بول رہا ہے ایک پردہ دار عورت ہے ایک ناچنے والی عورت ہے اللہ ان کو برابر کر دے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. یہ تو میں کہاں سے سوچ رہی ہے کہ میں اچھے برے کو برابر کر دوں گا. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رات کا بدماش اور رات کا رونے والا برابر ہو جائیں گے. رات کو ناچنے والے اور رات کی پردہ دار برابر ہو جائیں گے. سود کھانے والا حلال کھانے والا شراب بیچنے والا اور سبزی بیچنے والے کو میں برابر کر دوں گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے. ام نجعل المجرمین کالفجار. کیا میں نافرمان اور فرما بردار کو ایک کر دوں گا. ام نجعل المسلمین کالفجار. کیا میں ماننے والے اور نافرمان کو برابر کر دوں گا. نہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر ایک کی گردن میں اس کا عمل ڈھالا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور ہر انسان کا پیپر فائل میں اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا اور اللہ ہر مرد سے کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ تیرا پیپر ہے پڑھو اسے پڑھو. کوئی زیادتی ہے تو بتاؤ کوئی زیادتی ہے تو بتاؤ. بھائیو یہ ہونے والا ہے. یہ صرف غیب میرے لیے غیب کی خبر ہے. میرے رب نے دیکھ کے بتایا ہے دیکھ کر بتایا ہے. جنت بھی دیکھی ہے جہنم بھی دیکھی ہے. سب کچھ دیکھ کے بتایا ہے. اور نماز پڑھا رہے تھے کھڑے مسلح پر کھڑے کھڑے آگے چلنا شروع کر. اور اس زمانے میں ایسے محراب نہیں ہوتے دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھا دیتا تھا. پہلی سب والوں نے دیکھ رکھے ہم نماز بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور ہٹتے 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 پھر مسلح کے کنارے پر آ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو ان لوگوں نے پوچھا جنہوں نے دیکھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا. آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا
تو ایک دم میرے اللہ نے جنت کا پردہ ہٹایا تو میں جنت کو دیکھا، اس کی انگوروں کو لٹکتے ہوئے دیکھا، اور وہ دیکھ کے میں آگے ہو گیا جس کی نظر اتنی طاقتور ہو. یہ نظر، سر کی نظر، اس کے دل کی نظر کتنی طاقتور ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے سے جہنم کا پردہ ہٹایا، میں نے جہنم کو دیکھا تو میں ڈر کے پیچھے ہو گیا یہاں تک مسئلے کے کنارے پر. تو جاتے ہوئے آپ کا مسئلہ حل کروایا، میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ ساتھ ہونا چاہیے اور موت اپنا نام تھا. تھوڑے وقت باقی ہے، اے میری امت جہاں مرضی ہو، ویلنسیا میں جاؤ، غرناطہ میں جاؤ، آگے امریکہ چلے جاؤ، نیو یارک چلے جاؤ، نماز نہ چھوڑنا، زیادتی نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا، زیادتی نہ کرنا. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی، رات کو تہجد پڑھ کے دن میں روزہ رکھتی، لیکن زبان کی اتنی گندی ہے کہ ہر ایک کو بےعزت کرتی. آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. اور یہ ایک عورت ہے جس کو میں آج تک نفل پڑھتے نہیں دیکھا، روزہ نفلی رکھتے نہیں دیکھا، لیکن اس کی زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں پہنچا. آپ نے کہا وہ جنتی ہے، اسے جنت کی بشارت دے دو. میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ کہا جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. آپ کہتے جو آپ کو تہجد پڑھتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے؟ آپ فرماتے جو ہر سال حج کرتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے؟ آپ فرماتے جو مسلح سے کچھ چاہیے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے دکھ نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. ہاتھ سے دکھ پہنچانے والے بھی بہت ہیں لیکن سارے نہیں. لیکن اس زبان سے دکھ پہنچانے والا سارا معاشرہ ہے، نہ کوئی مرد بچا ہے نہ کوئی عورت بچی. اور میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. پھر کیا؟ مجھے ریکارڈ نہیں کیا. معاذ کف پر اس زبان پہ قابو پا کے رکھنا یہ پورا دین ہے. اس کی زبان قابو میں ہے، سارا دین قابو میں ہے. اس کی زبان آزاد ہے، سارا دین اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. نہ یہاں بلایا ہے نہ آگے بلانے والے ہیں. وہ دن آئے گا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. وہ دن آنے والا ہے. جہنم بھی آئی، جنت بھی آئی، بوسرات بھی آیا، ترازو بھی آیا، اللہ بھی آیا، فرشتے بھی آئے، انسان بھی آئے، جنات بھی آئے، انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے، اچھے بھی آئے، برے بھی آئے. پھر اللہ تعالیٰ جب جہنم کو میدان میں لائے گا تو چیخ مارے گا. اس کی چیخ کو سن کر سارے انسان فرشتے زمین پر گریں گے، کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا دے، نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا دے، نفسی نفسی. ابراہیم جیسا نبی کہے گا یا اللہ آج میرا کوئی سوال نہیں، بس میری جان بچا دے. عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی کہے گا یا اللہ آج میرا کوئی سوال نہیں، بس میری جان بچا دے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نفسی 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 نفسی. ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن دوست عزیز برادری، نفسی نفسی، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے. ایک آواز سنو گے بڑی درد بھری جو ان ساری آوازوں پہ آ جائے گی، جو سب کو اپنے دلوں کو بچے کر لے گی. وہ آواز ہوگی امتی 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 امتی. کہیں سے ایک آواز آئے گی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت. لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ماں باپ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، خامن بیوی کہہ رہے ہیں نفسی. یہ کون ہے؟ جب اس آواز کی طرف نظر اٹھے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم جھولی میں پہلے ہوگی ہاتھ میں اٹھے ہوں امتی اور میرے بھائیوں اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یا کھڑے ہونے سے بھاگ جاؤ گے کب سے لک جائے گا، نہیں میں سامنے جانا نہیں ہو سکتا، کھڑا کیا جائے گا، نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ کا تو اثر نہیں ہوگا، اللہ تو اثر سے پاک ہے، گناہوں کے پہاڑ لے کر جاؤ کوئی بات کوئی نہیں، نیکیوں کے پہاڑ لے کر جاؤ کوئی بات کوئی نہیں، تو اثر سے پاک۔ یہ میرا دل سے دکھ درد والا بھی ہے، خوشی اور غم والا بھی ہے، اگر کالا منہ لے کے میں پہنچا میں کیا منہ دکھاؤں؟ ساری مائیں قربان کی جا سکتی ہیں میرے نبی کی ایک فریاد پر، سارے پاپ سوا کیے جا سکتے ہیں میرے نبی کے ایک آنسو پر، اور اس نے آنسوؤں کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک رات اللہ سے کہہ رہے یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، یا اللہ میں یہ نہیں کہتا، نہ ابراہیم علی کہتا ہوں نہ عیسیٰ علی کہتا ہوں، میں ایک ہی بات کہتا ہوں امتی امتی، معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کر، پر اتنا روئے کہ جبریل کو اترنا پڑا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں غلط ہو، پتہ کیوں ہو، تم تک پیغام پہنچانا تھا، اس لیے یہ جبریل کو بھیجا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے۔ کون سی امت؟ صحابہ تو سارے جنتی ہیں، ان کے لیے رونے کا کیا سوال کر رہے ہیں؟ عمر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، تمام میرے صحابہ جنتی۔ ایک صحابہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا کلن وعد اللہ بالحسنی، سورہ فتح میں، اے میرے نبی جس نے تیرا دیدار کیا، تیرا کلمہ پڑھا، میں وعدہ کرتا ہوں جنت۔ اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب کس لیے رو رہے ہیں؟ اب ہمارے لیے رو رہے ہیں، آپ کو آگے بھی نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو آنے والوں کے لیے رو رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں قربان جاؤں، قربان ہمیں بھولے نہیں، دنیا ایک دفعہ واپس آ رہے تھے جنت البقیع سے، ایک جنازے میں شرکت کر کے کہنے کہ میرا جی چاہتا ہے میں بھائیوں کی زیارت کروں، میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ولسنا اخوان، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، کرنے نہیں تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑھیں، میرے بھائی ہیں۔ تم پھر ہم ہی اپنے نبی کی تکلیف کا ذریعہ بنے، ہم ہی ان کے دکھوں کا درد، اور تھوڑے دکھ آپ نے دیکھی۔ آپ نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں نے دکھ دیکھے ہیں کسی نے ایسے دکھ نہیں دیکھے، پھر میں زیادتی کروں، میں زیادہ چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے، اس مٹ جانے والے جہان کے پیچھے، مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے، تمہارے مرنے کے بعد جن کے لیے کماتے ہو کبھی لوٹ کے تمہاری قبروں پہ نہیں جائیں گے۔ یہ 10 محرم کو جانے کا پاکستان میں رواج نہ ہوتا تو قبریں کب کی بڑھ چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی۔ ہوئے مرنے والوں کو پوچھا کرتا اپنی قبر میں جانے سے پہلے سامان تیار کرو، یہ غفلت کی زندگی۔ پھر آپ کا جانے میں 1 مہینہ باقی تھا تو صحابہ ملنے کے لیے آئے تو آپ رونے لگے، کہا کہ میرا جانے کا وقت قریب ہے، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن میں تمہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بعد میری امت آئے، انہیں تم نے
میرا سلام پہنچانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ وہ جاتے ہوئے تمہیں سلام کر کے کسی نبی نے ایسے اپنی امت کو جاتے ہوئے سلام نہیں پیش کیا. تمہارے نبی نے تمہیں جاتے ہوئے سلام پیش کیا کہ میرا سلام کہہ دینا ان کو, اور جو ان کے بعد آئے ان کو بھی کہہ دینا, جو ان کے بعد آئے ان کو بھی کہہ دینا. یہ وہ